السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کیس سے متعلق سماعت ہوئی ہے اور بہت بڑا ریلیف ملا ہے حکومت کو۔ یہ معاملہ تھا بنیادی طور پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم الثاقب اور سابق خاتون اول بشرا بی بی کی آڈیو جو ہے وہ فون کال لیک ہوئی تھی مبینہ طور پر، جس میں ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، جس پر اس وقت کے اسپیکر نے ایکشن لیا تھا اور پھر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور کمیٹی کی پروسیڈنگ کو نجم الثاقب جو کہ سابق چیف جسٹس کے بیٹے ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار نے کیس کی سماعت کی تھی، اور ابھی بھی یہ کیس وہاں پر پینڈنگ ہے۔ آخری آرڈر جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جاری ہوا تھا، اس میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے اور بورڈ ممبران کو عدالت میں غلط معلومات کی بنیاد پر انہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا اور 6 ہفتوں کا وقت دیا تھا جواب جمع کرانے کے لیے۔ اس کے علاوہ ٹیلی کام آپریٹرز سے بھی سرویلنس کے نظام پر تفصیلات طلب کی تھیں۔ آج اس کیس کی سماعت ہوئی۔ وزارت داخلہ نے جو ہے تو چیلنج کر رکھا ہے یہاں پہ معاملہ، اور جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں اس پر اسٹے دے دیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں امانت گشکوری، سینئر جرنلسٹ ہیں، کورٹس کو بہت عرصے سے کور کرتے آ رہے ہیں، سپریم کورٹ میں متعدد ہائی پروفائل کیسز کے، اور 24 سے منسلک ہیں، چینل 24 سے۔ بہت شکریہ گشکوری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ آج کے سماعت کے دوران سب سے اہم ریمارکس کیا آئے؟ جی شکریہ سبھی۔ آج آپ نے جو کیس کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے، اس میں آج سماعت ہوئی جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا۔ اسٹے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 25 جون کا جو آرڈر تھا اس پہ، اور آج کی سماعت کے دوران جو امپورٹنٹ ریمارکس ججز کی جانب سے سامنے آئے، ان میں یہ تھا جسٹس نعیم اختر افغان کی جانب سے پہلے یہ استفسار کیا گیا کہ جو انویسٹیگیشن چل رہی تھی کہ آڈیو ریکارڈ کون کرتا ہے، تو اس پہ جو درخواستیں ہیں یہ کون دائر کر رہا ہے اور کون نہیں چاہتا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے بتایا کہ جب یہ آڈیو لیک سامنے آئیں تو توشہ خانہ کیس میں جو گھڑیاں بیچی گئی تھی F6 میں جو ایک سٹور ہے، تو ان کی جانب سے ایک FIR کروائی گئی تھی، اور جب یہ آڈیو سامنے آئی ٹکٹوں کی اور اس حوالے سے، تو اس میں بھی توشہ خانہ سے ریلیٹڈ بھی ایک آڈیو سامنے آئی تھی، تو اس پہ جب FIR ہوئی تو بشرا بی بی نے وہ چیلنج کر دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ فیک ہے، میری آڈیو جو ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے اور اس پہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے، جس پر جیسے نعیم اختر افغان نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ انویسٹیگیشن ہو یا اس چیز کا پتہ چلے کہ آڈیو کون ریکارڈ کرتا ہے، کس کی آڈیو ہے، اصلی ہے نقلی ہے۔ اگر تحقیقات ہوں گی تب ہی پتہ چلے گا۔ اور جب سپریم کورٹ میں وفاقی حکومت نے ایک کمیشن تشکیل دیا تھا اور آپ کو بھی یاد ہوگا چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا گیا تھا جس نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کرنی تھی، جس میں مختلف آڈیوز تھیں، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی بھی تھیں اور اس طرح سیاستدانوں کی بھی تھیں، پرویز الہی کی بھی تھی، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو اس وقت ان کی بھی تھی، اور یہی نہیں جسٹس نعیم اختر افغان جو ہے وہ اس کمیشن کا حصہ تھے۔ بالکل۔ تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب وہ کمیشن بنا تو ہم پہلے دن بیٹھے ہی تھے، تو اسی دوران جو ہے درخواست اس سے پہلے آ چکی تھی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس پہ اسٹے دے دیا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ خود نہیں چاہتے کہ سچ سامنے آئے، اگر سچ سامنے لانا چاہتے ہیں تو اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اداروں کو تحقیقات کرنے دیں، سپریم کورٹ کو تحقیقات کرنے دیں، اور ہائی کورٹ یہ آرڈر کیسے پاس کر سکتی ہے اس طرح کا جو کہ پریئر میں ہی نہیں تھا۔ اور جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ہائی کورٹ نے جو دی ہیں، جسٹس بابر ستار نے جو آرڈر دیا ہے، یہ تو کسی پٹیشنر نے پریئر ہی نہیں کی تھی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سپریم کورٹ کے 2 فیصلے جو ہیں وہ موجود ہیں جس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے وہ اپنی جورسڈکشن سے باہر نہیں جا سکتی، اگر اس کے سامنے کوئی پریئر نہیں کی جاتی تو وہ آج کو نوٹس نہیں لے سکتی۔ سپریم کورٹ کے پاس یہ صرف پاور ہے کہ وہ آج کو نوٹس کے تحت کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ زیر بحث لا سکتی ہے، لیکن ہائی کورٹ کے پاس تو پاور ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے آرڈر دیا گیا اور انویسٹیگیشن ہونے ہی نہیں دی جا رہی؟ اور سب سے امپورٹنٹ انہوں نے یہ بات اٹھائی جسٹس امین الدین خان نے
کہ جس بندے کی بھی آڈیو سامنے آتی ہے سب سے پہلا اصول یہ ہونا چاہیے کہ اس بندے کا جو موبائل فون ہے وہ تحویل میں لیا جانا چاہیے یا اس کو خود دے دینا چاہیے کہ آپ یہ میرا موبائل لیں اور اس سے چیک کریں کہ آڈیو کس نے ریکارڈ کی ہے, کس نے لیک کی ہے. اگر تو اوریجنل ہے, اگر فیک ہے تو وہ بھی موبائل سے پتہ چل جائے گا. تو انہوں نے کہا کیا موبائل فون لیے گئے تھے یا انہوں نے دیے ہیں بشرا بی بی نے, نجم ثاقب نے, یا ان میں سے. تو اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ موبائل فون تو دور کی بات ہے, جب انکوائری کا آغاز ہوتا ہے تو اسی دوران ہی چیلنج کر دی جاتی ہے ہائی کورٹ میں اور مختلف فورم پر کہ نہ تو ایف آئی اے اس پہ کارروائی کرے, نہ ایجنسیاں کریں, نہ وفاقی حکومت کرے. اور انہوں نے ایک حوالہ دیا کہ حکومت نے بھی ایک کمیٹی پہلے تشکیل دی تھی, اس کے خلاف بھی انہوں نے چیلنج کر دیا کمیٹی کو اور بیانات دینا شروع کر دیے گئے. تو وہ کمیٹی نے بھی کام روک دیا, اس کے بعد کمیشن بنا وہ بھی رک گیا. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ خود نہیں چاہتے کہ یہ انکوائری ہو, ورنہ یہ چیزیں اگر کوئی بھی ادارہ اس کی تحقیقات کرے, فرانزک لیب میں وہ دے دیا جائے آڈیو ان کی, تو کلیئر ہو جائے گا کہ وہ ریئل ہے یا پھر فیک ہے. تو یہ اس میں جن جن کے نام ہیں آڈیو لیکس میں, جن کی مبینہ آڈیو لیکس جو ہے وہ سامنے آئیں, ان کی طرف سے بھی کوئی آج عدالت میں موجود تھا؟ نہیں, آج چونکہ ان کو نوٹس نہیں تھا, آج سپریم کورٹ نے نوٹس کیے ہیں. بشرا بی بی کو, نجم ثاقب کو سپریم کورٹ نے آج نوٹس کر دیا ہے. آج وہ پی ٹی اے کے تھے وکیل اور اس کے علاوہ جو حکومتی وکیل تھے ایڈیشنل اٹارنی جنرل, کیونکہ فرسٹ ہیئرنگ تھی تو فرسٹ ہیئرنگ پہ کورٹ نے اسٹے دیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ مزید کارروائی آگے نہیں بڑھا سکتی, اور نہ ہی اس کی جورسڈکشن بنتی تھی. یہ جو ان سے مانگا گیا تھا, جس حد تک یہ کیس تھا, صرف اس حد تک ہائی کورٹ کیس کو سن سکتی تھی. تو ہائی کورٹ, اور دلچسپ بات یہ تھی کہ ہائی کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے اس کے اندر کورٹ میں یہ پڑھا گیا آرڈر کہ اس کے اندر خود بابر ستار صاحب نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا گیا تھا آڈیو لیکس کا, تو یہ مبینہ جو آڈیو لیکس ہیں اس پہ کوئی ایسا آرڈر ہائی کورٹ نہیں دے سکتی جو, کیونکہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے یہ معاملہ. تو سپریم کورٹ کی جو فائنڈنگ ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ پہ جو آرڈر ہے سپریم کورٹ کا وہ بائنڈنگ ہوتا ہے, تو ہائی کورٹ نے اس کی پابند ہوتی ہے. تو وہ گیا, جیسے امین الدین خان نے کہا کہ جب یہ خود لکھ رہے ہیں آرڈر کے اندر کہ سپریم کورٹ کا آرڈر, جسٹس نعیم اختر افغان نے بھی یہ پھر بات کی کہ جب جسٹس بابر ستار صاحب یہ خود اپنے آرڈر میں ایک پارٹ میں انہوں نے لکھا کہ جی بائنڈنگ ہے سپریم کورٹ کی, تو انہوں نے ویٹ کیوں نہیں کیا, انہوں نے اس طرح کے آرڈر کیوں کیے کہ جی کنٹیمپٹ لگا دیں اور اداروں کو بلا لیں, ان کے سربراہان کو بلا لیں, انٹیریئر منسٹری سے انہوں نے بندے بلائے اور ٹائم فکس کر دیا کہ جی اتنے 6 ہفتے ہیں, جتنے 5 ہفتے ہیں اس میں آ کے آپ بتائیں. اور انہوں نے ڈائریکٹلی وزیر اعظم کو سے جواب مانگا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے انڈر جتنے بھی ادارے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں, آڈیو لیکس کون کر رہا ہے. اور ججز, سپریم کورٹ کے ججز بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کا ہونا چاہیے کہ, اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بھی یہ کہا کہ یہ تو اللیگل ہے, آپ کسی کی بھی ریکارڈنگ نہیں کر سکتا کوئی بھی ادارہ خفیہ. ہاں کوئی دہشت گرد ہو, کوئی اس طرح کا ہو تو وہ تو الگ بات ہوتی ہے. تو اور یہ بھی کہا عامر رحمان نے کہ جب سے ہائی کورٹ کا آرڈر ہے تو تمام چیزیں جو ہیں وہ انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں ہمارے وہ رک گئے ہیں, کیونکہ وہ کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں کر سکتے, ان کو روکا گیا ہے. وہ کسی کی بندے کی اگر آڈیو وہ کرتے ہیں تو وہ چیلنج کر دیتے ہیں کہ جی چاہے وہ جس بھی کام میں ملوث ہو. تو انہوں نے کہا ایون کہ جب دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس میں دہشت گردوں کو پکڑنا بھی مشکل ہو رہا ہے. تو اگر عدالتیں اس طرح کے آرڈرز دیں گی کہ جس میں آپ بالکل ہی ان کو روک دیں کہ آپ کسی کی بھی آڈیو ریکارڈ نہ کریں, تو عامر رحمان نے کہا اس لیے ضروری ہے کہ اس کو سسپینڈ کریں آرڈر کو, اور آپ آگے کیس کو سنیں, باقی سپریم کورٹ کا جو ہے وہ فیصلہ دے قانون کے مطابق. تو اب انہوں نے آرڈر سسپینڈ کر دیا اور مزید کارروائی سے بھی روکا ہے, اور کیس کا جو ریکارڈ ہے ہائی کورٹ میں وہ بھی سارا ریکارڈ سپریم کورٹ نے طلب کر لیا ہے. تو اس کیس کی سماعت کب تک ملتوی ہوئی؟ کورٹ کی جانب سے ٹائم نہیں دیا گیا, چونکہ سپریم کورٹ میں بھی موسم گرما کی تعطیلات چل رہی ہیں, اور جب تک ریکارڈ آئے گا اور نوٹسز بھی کیے ہیں رسپونڈنٹس کو تو وہ ان کی جانب سے بھی رپلائز آئیں گے, ان کے وکیل کریں گے وہ. تو ٹائم فکس نہیں کیا, غیر معینہ مدت کے لیے یہ کیس ملتوی ہوا ہے. اور آرڈر میں یہی کہا ہے کہ جی آج کو نوٹس کا اختیار استعمال کیا گیا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے, اس وجہ سے آرڈر جو ہے اب اس کو فائنل جو سپریم کورٹ کا ہوگا فیصلہ اس میں ہی سیٹسفائیڈ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. لیکن ابھی فی الحال چونکہ کیس کی ہیئرنگ چلے گی تو اس میں انہوں نے سسپینڈ کیا ہے. بہت شکریہ گشگوری. تو ناظرین یہ تھی آج کے سماعت کی تفصیلات. ایک عدالتی کارروائی کے دوران ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار نے حکام کو فون ٹیپنگ سے روکا تھا, اور سرویلنس سے انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے یہ پرائیویسی, رائٹ ٹو پرائیویسی ہے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن جسٹس بابر ستار وہی 6 ججز میں سے ایک جج ہے جنہوں نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے. سابق
سابق DGISI ہیں فیض حمید، ان کی گرفتاری کے بعد یہ پورا نیٹ ورک جو ہے آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے، اور اب اس کیس کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ جب سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا دور تھا تو اس وقت ایک طرح سے سہولت کاری کا کام کیا گیا تھا تحریک انصاف کے لیے، اور ان چیزوں کو سیکرٹ رکھا گیا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ سارا نیٹ ورک ایکسپوز ہو رہا ہے۔ غیر معینہ مدت تک اس کیس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔